بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بخاری شریف کتاب الاطعمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک لے کر کے آئے ہیں کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی کھانا تناول فرماتے تو اپنے ساتھ کسی مسکین کو بھی شامل کر لیتے۔ تو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک شخص کو بلا کے لایا تو اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کے بعد اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ بلانا، کیونکہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں چند ایک اہم باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں اس حدیث پاک سے ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان گرامی کے مطابق عمل کیا کرتے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے اور 2 لوگوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کھانا تناول فرمانے لگتے تو اپنے ساتھ کسی مسکین کو بھی بلا لیتے۔ آج اگر ہم لوگ اس بات پر عمل کر لیں تو نہ جانے کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ اپنے علاقوں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں اور دیکھیں، غور و فکر کریں کہ اس غربت کے دور میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو 2 وقت کا کھانا بھی بمشکل پورا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ اپنے دسترخوان پہ اگر ان کو دعوت دیں اور اپنے ساتھ شامل کریں تو بہت سے غرباء، مساکین اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی دعائیں آپ لوگ سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ بھی اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک کہ آپ کے ساتھ کوئی مہمان نہ شامل ہو جاتا۔ تو یہ نبوی تعلیم، اسلامی تعلیم اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہمارے لیے اس مشکل دور کے اندر بہترین مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اہم بات اس حدیث پاک میں اور بظاہر تھوڑی مشکل نظر آنے والی بات کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو فقہا محدثین نے بیان فرمائی، علماء کرام نے بیان فرمائی، وہ یہی ہے کہ مومن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ داخل نہیں ہوتا، اور اگر بسم اللہ کے بغیر کھانا کھایا جائے تو شیطان بھی اس کھانے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب مومن بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تھوڑے کھانے سے بھی وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اسے آسودگی حاصل ہو جاتی ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تھوڑے سے کھانے کے اندر بھی توانائی حاصل کر لیتا ہے۔ برعکس کافر کے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، تو اسے آسودگی نہیں ملتی، اسے اطمینان نہیں ملتا، وہ کھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ
اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ مومن دنیاوی حرص اور طمع سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو اس لیے بھی تھوڑا سا کھانا کھا لینے اور مختصر سا کھانا کھا لینے سے بھی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور وہ مزید کی لالچ نہیں رکھتا، جبکہ کافر حصول دنیا کا حریص بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے اور خوب کھانے سیر ہو کے کھاتا ہے، اور پھر بیماریوں کے لیے ان کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس دوڑتا ہے۔ تیسری بات جو محدثین نے بیان فرمائی وہ یہ کہ مومن آخرت کے خوف سے سرشار رہتا ہے، اس لیے مختصر سے کھانے سے بھی وہ آسودہ حال ہو جاتا ہے، جبکہ کافر آخرت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا ہے، اس لیے وہ بے نیاز ہو کے کھاتا ہے اور پھر آسودہ بھی نہیں ہوتا، خوشحال بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں تو علماء محدثین نے بیان فرمائیں، لیکن آج اس دور کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم مسلمانوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہمارے ہوٹلوں میں جا کر کے دیکھا جائے، ہماری ولیمے کی دعوتوں میں جا کر کے دیکھا جائے، دیگر جتنے بھی کھانے پینے کے مقامات ہیں وہاں جا کے دیکھا جائے تو رزق کی کس انداز سے بے حرمتی کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ پناہ علامان والحفیظ۔ اور پھر جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل خیر تھا کہ وہ کسی مسکین کو ضرور اپنے ساتھ بٹھاتے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاتے۔ آج ضرورت مند، محتاج، بھوکے پیاسے ہوٹلوں کے باہر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کے کھانے والے وہ کافر نہیں ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیارے نبی رحمت علیہ السلام کی امت ہیں، لیکن وہ اس عمل خیر سے دور ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ جو کھانا بچے اس کو پیک کروا کے باہر کسی غریب کو دے دیں یا اپنے ساتھ کسی غریب کو بٹھا کے کھانا کھلا لیں، یہ تو درکنار، بلکہ آج کل تو بہت سی پارٹیوں کے اندر، برتھ ڈے پارٹی ہو گئی، دیگر نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ رزق کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ضیاع کے ساتھ۔ ضائع تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی بے حرمتی بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کو ہوا میں اچھالا جا رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو زمین پہ پھینکا جا رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو ایک دوسرے کے چہروں پہ ملا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو نبوی اخلاق سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو معیار قائم کیا اسوہ حسنہ کا، جو معیار قائم کیا اطاعت رسول کا، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس معیار پر اطاعت رسول اور اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔